السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تجمل بخاری۔ ناظرین، اس وقت ہم ایس ایم ظفر صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں جو کہ انتقال کر چکے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ان کی تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب کے بارے میں بھی بتا دوں کہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، جبکہ جمہوریت اور جو سیاسی جدوجہد کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ایس ایم ظفر کا، جنہوں نے بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں اور جو کئی بڑے جو مقدمات ہیں ان کے بھی فاتح رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے رفقا جو ہیں وہ موجود ہیں، چودھری اشتیاق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو کہ کافی عرصہ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے سب بتائیے گا کیسی شخصیت کے مالک تھے ایس ایم ظفر؟ بہت عظیم شخصیت تھی، اور یہ قومی نقصان ہے ایسی شخصیت کا چلے جانا کسی بھی ملک کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی وکالت کے اندر بطور استاد انہوں نے اور بطور ایکسپرٹ جو انہوں نے اپنی خدمات دی کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں، وہ جو ہے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ 12 کتابیں انہوں نے لکھی، اور اس میں انہوں نے اپنی میرے مشہور مقدمے لکھے، اور جو میرے مشہور مقدمے ہیں وہ بہت بڑی کتاب تھی، جس میں بہت بڑے نامور شخصیات کے مقدمے تھے، جس طرح ہمارے ہاں جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو رہنما تھے امان اللہ، ان کا انہوں نے مقدمہ لڑا۔ پھر اسی طرح جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے لڑا مقدمہ۔ پھر اسی طرح جب جنرل مشرف کا پیریڈ تھا، تو جنرل مشرف نے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہاؤس اریسٹ کیا، وہ مقدمہ بھی ایس ایم ظفر صاحب نے لڑا۔ تو اس طرح بے شمار جو ہمارے ہاں ایک فلم سٹار تھی، یہ وہ مقدمہ لڑا، مطلب، اور کانسٹیٹیوشن میں تو بے شمار مقدمات ہیں۔ آپ 1965 سے شروع ہو جائیں، جنرل ایوب کے زمانے سے، اور اس کے بعد 73 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا، اس کانسٹیٹیوشن میں ان کا بہت بڑا رول تھا، بیرسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کے ساتھ اس کو بنانے میں۔ پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کے وہ پریزیڈنٹ بنے، پھر اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ پریزیڈنٹ بنے 1990 میں۔ تو ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے لیے انہوں نے پوری جدوجہد کی۔ 1978 میں انہوں نے ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان کی بنیاد رکھی، اور ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان جو ہے وہ اب سے تقریباً 42 برس ہو چکے ہیں، اور ہر سال ہم 4 جو ایوارڈز ہیں وہ دیتے ہیں انسانی حقوق کی خدمات کے لیے۔ 20 سال سے زائد عرصہ تو مجھے ہو گیا ہے ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان میں کام کرتے ہوئے، اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہوئے۔ تو ان کی شخصیت جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل تھی۔ وہ قانون دان بھی تھے، وہ انسانی حقوق کے رہنما بھی تھے، انسانی حقوق کے علمبردار بھی تھے، وہ ایک سیاستدان بھی تھے، کیونکہ جنرل ایوب کی حکومت میں وہ وزیر رہے، وزیر قانون رہے۔ تو اسی طرح جب نیشنل پیپلز پارٹی بنی تو اس کے وہ لیڈر تھے، پھر وہ سینیٹر رہے۔ بطور سینیٹر بھی جو ہے ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل تعریف ہے، کہ وہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا۔ تو بہت کم شخصیات ہیں جنہوں نے سیاست کے میدان میں بھی اول درجے کی حیثیت حاصل ہوئی، وکالت کے میدان میں بھی، لا ایکسپرٹ کے ایز اے جورسٹ۔ ان کی جو کتاب ہے انڈرسٹینڈنگ دی اسٹیچیوٹس، وہ وکلا کے لیے بہت بڑی کتاب ہے، اور اس جیسی کتاب میں نے نہیں دیکھی آج تک کسی اور نے لکھی ہو جو وکلا کے لیے ہے۔ اسی طرح عدالت میں سیاست لکھی انہوں نے کتاب، اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھی انہوں نے، ایس ایم ظفر کی کہانی۔ تو میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے قریب رہ کے، کہ انہوں نے جو زندگی کا لمحہ ہے، ایک ایک لمحے کو انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے لیے، اپنی شخصیت کے سے ہٹ کے لوگوں کے لیے، اور انہوں نے سرو کیا ہے، اس ملک کو سرو کیا ہے، اور اس ملک کے لیے انہوں نے ناقابل بیان جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہے۔ تاریخ میں ہمیں بہت کم ایسی شخصیات ملتی ہیں جو اتنی قدور شخصیات ہوں۔ آج بھی اگر آپ قانون کی کتابیں کھولیں تو آپ ان کا نام
ہونا، اور یہ بہت بڑا فخر ہے کہ وہ لیجنڈ تھے. مطلب اگر ان کو میں یہ کہوں کہ وہ لیجنڈ تھے. کسی بھی کوئی بھی کرائسس ہے، اگر جوڈیشل کرائسس کوئی بھی ہے، ملک کے اندر جتنے بھی جوڈیشل کرائسس بنے، آئین کے کرائسس بنے، ان تمام کرائسس سے انہوں نے نکالا، رہنمائی کی. عدالتیں جو تھیں وہ ان کو بطور معاون اکثر بڑے بڑے مقدمات میں وہ لیتی تھیں، ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی. تو وہ ملٹی ڈائمینشنل، جیسے میں نے کہا، اچھا پرسنالٹی. یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایوب خان کا دور میں کو بھی دیکھا اور اس کے بعد بھٹو پیپلز دور. پارٹی کا دور بھی جی. دیکھا، تو جمہوریت اور آمریت دو ڈفرنٹ چیزیں تھیں، تو اس میں انہوں نے کس طرح سے بیلنس کیا یا کس طرح سے اس کو مینج کیا؟ دیکھیں، انہوں نے جب وہ جب جنرل ایوب کی گئے تو اس وقت تو ان کا انیشیل پیریڈ تھا، ابھی گرومنگ پیریڈ تھا. تو انہوں نے وہ سیکھا، جو سیکھا اس کا ہمیں جنرل مشرف کی جو وردی اتاری ہے، مطلب جنرل مشرف کی وردی اتارنے میں، ان کو کنونس کرنے میں ایس ایم ظفر صاحب کا بہت رول ہے، بنیادی رول تھا، جو کہ ان کو کنونس کیا کہ آپ جو ہے ڈیٹ دیں اور آپ کو یونیفارم اتارنی چاہیے. تو یہ جمہوریت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں، تاکہ ڈیموکریسی ریوائیو ہو، دوبارہ جو ہے وہ ڈیموکریسی راہ کے پر چلے. یہ درست ہے، اگر انہوں نے کام کیا ہے تو ان کا پرسپیکٹو ہمیشہ یہ رہا ہے، عوام رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا بیلنس ہو کے اس چیز کو لے کے چلے ہیں. ایسا کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کسی کے تعریفیں کی ہوں یا اس طرح کر کے انہوں نے کسی ڈکٹیٹر کو بہت زیادہ کوئی تعریف، مطلب وہ بیلنس کے ساتھ انہوں نے چلے ہیں. اور جہاں پہ کیا کام، ملک کے لیے کیا کام اور وطن کے لیے کیا کام، اور اسی بنا کے اوپر جو ہے وہ ان کی اتنی بڑی شخصیت اچھا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ کام کیا بطور باس، وہ کس طرح کی پرسنالٹی رکھتے تھے؟ بہت محبت والے، بہت شفقت والے، بہت پیار کرنے والے. مجھے ایسا لگتا تھا جب ان سے ملتا تھا کہ میں اپنے باپ سے مل رہا ہوں، کیونکہ جو آپ کے اوپر شفقت، پیار، محبت کا ہاتھ رکھتا ہے، آپ کو گلے لگاتا ہے، تو یہ اس سے بڑی اور چیز کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا پیار ہے. میں 20 سال رہا ہوں، ہم سارے والنٹیئر ہیں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان میں نے ایک پائی بھی آج تک نہیں لیا، صرف ان کی محبت کے لیے. ان کی چونکہ پرسنالٹی تھی، اور سب سے جو بڑی خوبی تھی ان میں عاجزی انکساری تھی. عاجزی انکساری اتنی بھی، اور مجھے یاد ہے جب میری آخری ملاقات تھی ان کے ساتھ چند دن پہلے، تو انہوں نے مجھے بھی یہی نصیحت کی. انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا، جو عاجزی انکساری ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. تو یہ بڑے آدمی تھے، اتنا کچھ ہو کے بھی وہ عاجزی انکساری سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا. تو میں ان کو باس کی بجائے میں تو ان کو باپ کا درجہ دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی، تو زیادہ تر ان کا جو موضوع تھا لکھنے کا، وہ کس ایج کے لوگ کہہ لیں کہ کس ایج کے لوگوں کے لیے وہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ لکھتے تھے؟ ان کا جو پیغام تھا وہ کن کے لیے تھا؟ بنیادی طور پہ تو دو ان کے رہے ہیں جو آڈینس کہہ لیں آپ. ایک جو باشعور طبقہ ہے، جیسے وکلا کا طبقہ ہے، کیوں انہوں نے لاء کے اوپر جو ججز ہیں ان کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ لکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے سیاست کے اوپر لکھی، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے ہے. تو عوام کے لیے بھی ان میں بہت بڑا سامان ہے. ان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے، وہ بہت بڑی کتاب ہے کہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر وکیل کو، ہر جج کو، ہر قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہر صحافی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو ان کا بیسیکلی سبجیکٹ پاکستانیت تھا، تو پاکستان سے ان کو لگاؤ، اور ریاست پاکستان سے. آخری جب ان کی ہماری نشستیں جب ان سے ساتھ ہوتی تھیں، وہ بہت فکر مند رہتے تھے پاکستان کے بارے میں، اور یہ جو حالات ہے پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے،
کیونکہ جو فیڈریشن ہوتی ہے، ملک ہوتا ہے، وہ آئین اکٹھا کر کے رکھتا ہے. جب آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، جب آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے ملک کو، تو پھر جو ہے وہ ملک کا چلنا مشکل ہوتا ہے. اس حوالے سے وہ پریشان بھی دکھائی دیتے تھے. یہ ان کی محبت ہے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کہ جو وہ پریشان بھی رہتے تھے کہ حقیقی معنوں میں عوام کو موقع ملے وہ اپنے نمائندے منتخب کریں، اور یہ جو انریسٹ ہے یہ ختم ہونی چاہیے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہ انریسٹ ہے، کیوس ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیشہ امید کا دامن نہیں چھوڑا. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو اشتیاق، وہ دن آئے گا جب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ حقیقی معنوں میں رول آف لا ہوگا. یہ راستہ کٹھن ہے، لیکن جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز صبح ضرور ہوگی. وہ صبح جو رول آف لا کی صبح ہوگی، وہ صبح جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی صبح ہوگی، اور وہ صبح پھر ہوگی جب پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق ملیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ اسی طرح انسانی حقوق کا جو کام ہے وہ لگے رہیں. محنت کرنا آپ کا کام ہے، تو اس میں برکت ڈالنا خدا کا کام ہے. یہ نیت کر کے کہ آپ جو ہے وہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت لگے ہیں، تو پھر وہ پروردگار جو ہے، کسب کرنا ضروری ہے. مطلب وہ یہ اکثر کہتے تھے، وہ مذاق میں کئی دفعہ کہتے تھے کہ ہم نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں. کہتے تھے ویسے دعائیں کریں تو وہ لٹا دی جاتی ہیں واپس. یہ ان کا الفاظ میں بتا رہا ہوں. کہتے ویسے دعائیں کریں نا اللہ کو کہ اللہ مجھے یہ حالات ٹھیک کر دے پاکستان کے، یہ نہ کہیں. اللہ واپس دعائیں لٹا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کسب کرو. کسب کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دعائیں تبھی رنگ لائیں گی جب آپ کسب کریں گے. اگر محنت نہیں کر سکتے، فقط دعاؤں پہ بیٹھے ہیں، تو پھر یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا بطور باس وہ بڑے شفیق تھے، اب ان کے بیٹے بیرسٹر علی ظفر بھی ایک بڑا نام رکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے، تو بطور باپ آپ نے ان کو کیسے دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ کس طرح کا رویہ تھا؟ ایکسٹرا آرڈنری. دیکھیں جب ہم جو ایک طرح سے روحانی، ہمارے تو وہ روحانی باپ تھے نا، تو جو ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کے ساتھ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی شفقت. مطلب دا ہول فیملی، اگر میں یہ کہوں، اٹ وا شاہ صاحب چیئرمین صاحب کی جو فیملی ہی تھی، ایس ایم ظفر صاحب کی، اٹس اے فیملی آف لو. جو اور ایک پیس، لو، پیس، ایک آپ کو امن، سکون، چین، محبت، آپ کو ذہنی، مطلب ہر طرح سے میں نے ان کو دیکھا. وہ بہت محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے، بہت محبت کرتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے آئین پاکستان کو بنانے میں بڑا ان کا کردار رہا ہے، تو بھٹو صاحب مرحوم کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن تھا، کیسے تعلقات تھے، کوئی واقعی سنا دیں ان کا؟ ہاں، یہ وہ اکثر کئی دفعہ کہتے تھے کہ بھٹو کے ساتھ ریلیشن تو انہوں نے ان کے ٹھیک تھے، کیونکہ جو پہلی کابینہ تھی جنرل ایوب کی، اس میں بھٹو بھی وزیر تھے اور یہ بھی وزیر تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمارے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات بڑھ نہیں سکے، یہ بہت زیادہ بڑھ نہیں سکے. شاید اس وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ بہت امبیشیس تھا، بہت امبیشیس تھا. ان جو شاہ صاحب، ان کی شخصیت ماڈریٹ اور دھیما، تحمل مزاج، اور یہ وہ تھا. لیکن یہ ہے کہ محنتی تھا بھٹو. یہ اس بات کو بھی وہ کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ بھٹو اس حوالے سے بھی ان کا قدردان تھا کہ یہ دونوں محنتی وزیر تھے جو کہ اس میں تھے کیبنٹ میں. جی جی. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. جی بالکل ناظرین، ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کود کر چکے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کل بعد از نماز اثر ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ لاہور میں ہی ادا کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.